السلام علیکم دوستو۔ ہندوستان کا شہر لکھنؤ جو آج بھی مشرقی تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے، لیکن یہ شہر اپنے ادب و آداب کے ساتھ ساتھ اپنے عیاش نوابوں کی نسبت سے بھی خاصا مشہور ہے۔ یہ تذکرہ بھی لکھنؤ کے آخری تاجدار اور سلطنت اودھ کے فرمانروا نواب واجد علی خان عرف رنگیلے پیا جان عالم اور ان کی بیگمات کا ہے۔ یہ 1850 عیسوی کا دور تھا۔ لکھنؤ عیش و عشرت کے رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے امیر و غریب سب رنگرلیاں منا رہے تھے۔ کہیں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ تھیں تو کوئی افیون کے مزے لیتا تھا۔ تمام اراکین سلطنت شراب نوشی میں مبتلا تھے، شعراء بوس و کنار اور فحش شاعری میں مست، جبکہ امراء تیتر اور بٹیروں کو لڑانے میں مصروف تھے۔ غرض سارا کا سارا ملک نفس پروری کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بحر و بر پر مغربی اقوام کس طرح حاوی ہوتی جا رہی ہیں، اس کی کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ ریاستی فوجیں رشوت خوری اور بدعمالیوں میں مبتلا تھیں، جبکہ اس ریاست کے سربراہ یعنی نواب واجد علی شاہ کا حال ان سب سے بدتر تھا۔ یہ بادشاہ رقص و موسیقی کا دلدادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اول درجے کا حسن پرست اور ذہنی طور پر ایک جنسی مریض تھا۔ ریاست بھر سے نئی نئی خوبصورت اور جوان لڑکیاں کھوجنا اور اپنی جنسی تسکین کے لیے نئے نئے نسخے اور طریقے ایجاد کرنا اس کا سب سے محبوب ترین مشغلہ تھا۔ لکھنؤ شہر میں جان عالم کی بیویوں کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہ تمام کی تمام لکھنؤ کے کیسر باغ میں مقیم تھیں، جبکہ کلکتہ شہر میں ان کی متائی بیویوں کی تعداد 250 سے زائد تھی۔ ان بیگمات کو 8 درجوں میں تقسیم کر کے انہیں گزارے کے لیے 150 روپے سے 1500 روپے ماہوار وظیفہ دیا جاتا، جبکہ وہ عورتیں جن سے بادشاہ سلامت ہم آہنگ نہ ہو پاتے انہیں صرف ایک رات کے بعد یکمشت ادائیگی کر کے محل سے رخصت کر دیا جاتا۔ حسن و جمال اور نازک اندامی میں یکتا کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو بادشاہ کے ساتھ تنہائی کے کچھ پل گزارنے کے لیے اس دور میں ہزاروں روپے وصول کیا کرتیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر کی طوائفیں نواب جان عالم کے پری خانے میں شمولیت کے خواب سجائے شاہی محل کے باہر کھڑی رہتیں، جبکہ کچھ تو بادشاہ سلامت کی بھگی کے نیچے کچلے جانے کو بھی تیار تھیں۔ ان کی غرض صرف اتنی ہوتی کہ نواب واجد علی شاہ ان پر نظر کرم فرمائیں اور انہیں اپنی گوپیوں میں شامل کر لیں۔ عمائدین سلطنت بادشاہ کو ریاستی امور میں مشورے دینے اور عوامی بھلائی کے منصوبے بنانے کے بجائے اس مقابلے میں مصروف رہتے کہ کون سا امیر بادشاہ سلامت کی تنہائی دور کرنے کے لیے حسن اور جوانی سے بھرپور تحفہ پیش کرے گا، جس کے عوض بادشاہ سلامت اسے بے پناہ زر و جواہرات سے نوازیں۔ اور نواز سے بھی کیوں نہ، اس دور میں لکھنؤ شہر کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوا کرتا تھا، لیکن اس دولت پر صرف یہاں کے نوابوں اور امراء کا قبضہ تھا۔ عام لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب بادشاہ سلامت اپنے ہاتھی پر بیٹھے دونوں ہاتھوں سے سکے لٹاتے تھے تو ہزاروں غریب افراد انہیں لوٹنے کی خاطر ہاتھیوں کے پیروں تلے دب کر مارے جاتے۔ ریاستی عہدیداروں کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کا حکم مذاق میں اڑا دیا کرتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی نواب سے زبردستی انعامات وصول کیا کرتے۔ کہنے کو تو یہ ایک آزاد ریاست تھی، لیکن حکومتی معاملات میں انگریزوں کا عمل دخل اس قدر تھا کہ بادشاہ اپنا تخت ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک ان کی مرضی کے خلاف منتقل نہ کر سکتا تھا۔ اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ کی تمام سرگرمیاں اور سوچوں کا محور اس کی سینکڑوں بیگمات تھیں۔ یہ بادشاہ اپنے ملازمین اور عمائدین کو صرف اس عمل کی تنخواہ دیتا تھا کہ وہ اس کی محبوب بیویوں کی جاسوسی کرتے پھریں۔ وہ شاہی محل سے ملنے والی رقم کہاں خرچ کرتی ہیں، ان کا بادشاہ کے علاوہ کوئی اور محبوب تو نہیں۔ بس یہی وہ نکات تھے جن پر تمام دن غور و فکر ہوتا۔ پھر ایک دن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ تمام حسین عورتیں جو روپے پیسے کے لیے رات دن بادشاہ کی خوبصورتی، مردانہ وجاہت اور حسن و جمال کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھیں، انہوں نے بادشاہ کے پاس سے گزرنا تو دور اس سے بات تک کرنا چھوڑ دیا۔
ہوا یوں کہ بادشاہ کی ایک محبوب عورت کیسر بیگم کو ایک موذی مرض لاحق ہو گیا جو ہم بستری کے دوران بادشاہ سلامت کو بھی منتقل ہو گیا۔ اس مرض کے سبب پہلے تو بادشاہ سلامت کے عضو خاص پر آبلے پڑنا شروع ہوئے جو آہستہ آہستہ اس کی ٹانگوں اور دیگر جسم پر پھیلتے چلے گئے۔ ان کی بیویوں نے ان سے منہ کیا موڑا، بادشاہ سلامت کے دن رات رنج و الم کی تصویر بن کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور آفت جو بادشاہ سلامت پر نازل ہوئی وہ انگریزوں کی طرف سے ملنے والا ایک حکم تھا جس میں کہا گیا کہ حکومتی بد انتظامی اور نظم و نسق کے فقدان کے سبب بادشاہ سلامت اپنی حکومت انگریزوں کے حوالے کر دیں۔ بے پناہ وسائل اور ایک بھاری فوج کے مالک ہونے کے باوجود ان انتہائی شریف اور معصوم بادشاہ سلامت نے اپنی پشتوں سے چلی آ رہی ریاست انگریزوں کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دی۔ ان بادشاہ سلامت کو شمشیر زنی اور میدان کارزار کے بجائے رقص و سرور سے اس قدر دلچسپی تھی کہ جب انہیں انہی کے محل سے نکالا گیا تو بادشاہ واجد علی شاہ نے اپنی ہی لکھی ٹھمری باب المورا نیہر چھوٹو جائے، چار کہار مورا ڈولیا سجائی پر آخری مرتبہ رقص کا مظاہرہ کیا اور 15 لاکھ روپے سالانہ کی عوض اپنی پشتینی حکومت کا سودا کر کے شاہی محل سے رخصت ہوا۔ دولت کے پیاسے مصاحبین اور موقع پرست بیگمات ان حالات کو دیکھتے ہوئے رفو چکر ہو گئے اور وہ محل جس میں دن رات عیش و عشرت کی محافل سجا کرتی تھی ایک ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا۔ بادشاہ واجد علی شاہ لکھنؤ سے نکلے تو کلکتہ روانہ ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ لندن پہنچ کر کمپنی بہادر پر ریاست اودھ کو زبردستی غصب کر لینے کے خلاف ایک اپیل دائر کریں، لیکن ان کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے انہیں یہ موقع نہ دیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد یعنی 1857 عیسوی میں جنگ آزادی شروع ہو گئی جسے انگریز غدر کا نام دیتے ہیں۔ انگریزوں نے اس خطرناک موقع پر واجد علی شاہ کو فورٹ ولیم نامی قلعے میں قید کر دیا کہ کہیں نواب بھی باغیوں میں شامل نہ ہو جائیں، لیکن ان بادشاہ سلامت کو نہ تو جنگ آزادی سے کوئی غرض تھی اور نہ ہی اپنی حکومت چھن جانے کا کوئی ملال۔ انہیں درد تھا تو صرف اپنی بیگمات کے چھوٹ جانے کا۔ اس دور میں نواب صاحب نے اپنی بیگمات کو جو محبانہ خطوط تحریر کیے وہ اپنی رنگین بیانی اور رومانیت کے سبب آج بھی خاصے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کہ واجد علی شاہ نے اپنی بیگمات سے ان کے استعمال کی مختلف چیزیں طلب کی، مثلاً کسی سے کچھ بال طلب کیے تو کسی سے اس کا جھمکا، کسی سے پاؤں کا چھلا مانگا تو کسی سے اس کے پہننے کے کپڑے طلب کیے۔ جب بادشاہ سلامت کو یہ چیزیں مل گئیں تو کبھی وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتے تو کبھی آنکھوں سے، کبھی چومتے تو کبھی ہاتھوں سے مسلتے رہتے۔ اسی طرح قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے۔ واجد علی شاہ نامی اس بادشاہ نے سن 1887 عیسوی میں کلکتہ میں انتقال فرمایا۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدد لی گئی ہے۔ پری خانہ واجد علی شاہ، واجد علی شاہ اور ان کا عہد، رئیس احمد جعفری، شباب لکھنؤ، محمد احمد علی، تاریخ ممتاز خطوط، واجد علی شاہ، واجد علی شاہ محمد تقی احمد۔ ڈسکرپشن میں نواب واجد علی شاہ کی خود نوشت کا PDF لنک موجود ہے جسے انہوں نے پری خانہ کا نام دیا۔ اس کتاب میں ان کی اکثر بیگمات اور عاشق مزاجیوں کے قصے درج ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ یہ کتاب رنگیلے پیا جانے عالم کا پری خانہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں،
یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔